السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد الحمدللہ دعوت و تبلیغ کی ہماری کلاس نمبر 17 ہے، جس میں آپ کے سامنے اس سے پہلے کلاسز کے اندر میں نے توحید، اس کی قسمیں، شرک کی قسمیں، اس کی مثالیں، دلیلیں، ساری چیزیں الحمدللہ واضح کی، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان باتوں کو سمجھیں تاکہ جب ہمیں آگے چل کر دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہو، کسی کو دین سکھانا اور بتانا ہو، یا بتانا ہی ہے جو ہمارا کام اور ہماری ذمہ داری ہے، تو جب ہم کسی کو بتانے کے لیے جائیں تو ہمیں خود پتہ ہونا چاہیے توحید کسے کہا جاتا ہے، اس کی قسمیں کیا کیا ہے، شرک کیا ہوتا ہے، شرک کن کن چیزوں کو کہا جاتا ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو شرک کو شرک نہیں سمجھتے ہیں، وہ اعمال کو شرک ہی نہیں سمجھتے ہیں، انہیں یہ لگتا ہے ہمارا عمل صحیح، ہمارا کام صحیح، ہمارا طریقہ صحیح، یہ ہم کو بتانے والے غلط بتا رہے ہیں، یہ ہم کو روکنے والے غلط روک رہے ہیں، تو اس لیے ہم نے یہ جانا کہ توحید کسے کہتے ہیں اور شرک کسے کہتے ہیں۔ میں نے جب توحید کا بیان کیا تو آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ دین اسلام، مذہب اسلام، توحید، ان تمام چیزوں کے خلاف 3 چیزیں ہوتی ہیں جن کو میں نے بیان کرنے کا آپ کو بتایا تھا۔ ایک تھا شرک، دوسرا کفر، اور تیسرا نفاق۔ شرک الحمدللہ مکمل ہو گیا۔ آج آپ کے سامنے جو ٹاپک رہے گا وہ ہے کفر اور نفاق۔ کفر کسے کہا جاتا ہے؟ سب سے پہلے کفر کی تعریف۔ کفر لغت میں کہا جاتا ہے چھپانے کو، کسی بھی چیز کے چھپانے کو کفر کہا جاتا ہے، اور اسی لیے کسان کو کافر کہا جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کسان کو کافر بھی کہا ہے کیونکہ وہ زمین میں دانوں کو چھپاتا ہے۔ تو لغت کے اندر، ڈکشنری کے اندر کفر کا مطلب ہوتا ہے چھپانا یا انکار کرنا، چھپانا یا انکار کرنا۔ اور اصطلاح کے اندر کفر کہا جاتا ہے دل، زبان، عمل سے دین کا انکار کرنا۔ دل سے، زبان سے یا عمل سے دین کا انکار کرنا کفر ہوتا ہے، کفر ہوتا ہے۔ اب اگر ان تینوں چیزوں سے، جیسے میں نے آپ کو ایمان کی تعریف بتائی، تو ایمان کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ شرک، کفر اور نفاق۔ یہ تینوں کی ہم بات کر رہے ہیں، ابھی ایمان بات کی، ایمان کے بعد ہم ایمان کے ارکان کی بات کر رہے ہیں، اللہ پر ایمان کی ہماری بات ابھی چلی رہی ہے، اسی کے اندر میں آپ کو ایمان کا اپوزٹ بتا رہا ہوں، وہ ہے شرک، کفر اور نفاق۔ تو کفر کہا جاتا ہے، جیسے آپ نے ایمان میں کہا تھا کہ دل سے تصدیق، زبان سے اقرار، عمل کرنا، ان سب چیزوں کو ہم ایمان کہتے ہیں، تو اس کا اپوزٹ کیا ہوا کہ دل، زبان یا عمل سے دین کا انکار کرنا کفر ہوتا ہے۔ یہ اصطلاح کے اندر تعریف ہوئی۔ اب کفر کی قسمیں ہوتی ہیں، ہر کفر ایک جیسا نہیں ہوتا ہے۔ جیسے شرک میں نے آپ کو بتایا کہ شرک جو ہوتا ہے اکبر ہوتا ہے، جو دین سے باہر کر دیتا ہے، اور ایک اصغر ہوتا ہے جس پر آدمی گنہگار ہوتا ہے۔ ویسے ہی کفر بھی 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک کفر اکبر، کفر اکبر، اس کی تعریف ہوتی ہے جان بوجھ کر، سمجھ کر، دل، زبان یا عمل سے دین کا انکار کرنا کفر کہلاتا ہے یا کفر اکبر کہلاتا ہے۔ جان بوجھ کر، سمجھ کر، زبان، عمل یا دل سے، زبان، عمل یا دل سے دین کا انکار کرنا کفر کہلاتا ہے، اور یہ کفر اکبر ہوتا ہے۔ کفر اکبر کی تعریف ہم دیکھ رہے ہیں۔ کفر اکبر کس سے کہا جاتا ہے؟ تو کفر اکبر کہا جاتا ہے جان بوجھ کر، سمجھ کر، دل، زبان یا عمل سے دین کا انکار کرنا کفر اکبر کہلاتا ہے، اور اس کا حکم یہ ہے کہ اس کفر کے کرنے پر انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اب اگر کوئی جان بوجھ کر، یعنی ایسا ہوتا ہے، ایک چیز ہوتی ہے کہ میں نہیں بولتے نا، نادانی کے اندر بنا جانے ہوئے عمل کر لیا، بات الگ ہے، پر جانتے بوجھتے زبان سے اسلام کے خلاف باتیں کر رہا ہے، اسلام کا انکار کر رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا انکار کر رہا ہے، دین اور شریعت کا انکار کر رہا ہے، یا اس کے دل میں اسلام کے خلاف باتیں ہیں، دل سے وہ اسلام کو پسند ہی نہیں کر رہا ہے، یا اس کا عمل اس کے خلاف ہے، تو وہ کفر اکبر کر رہا ہے۔
اور یہ کفر اکبر اسے دین سے خارج کر دے گا، دین سے باہر کر دے گا. اس بنیاد پر وہ دین سے باہر ہو جائے گا جو اس کے لیے قطعاً جائز اور درست نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کفر اکبر کی تعریف میں نے آپ کے سامنے کر دی کہ کفر اکبر کس کو کہا جاتا ہے. اب کفر اکبر کی بھی کچھ قسمیں ہیں. میں دیکھیے اسٹیپ بائی اسٹیپ بات کر رہا ہوں، آپ کنفیوز مت ہوئیے گا. میں نے پہلے کفر کی تعریف بتائی، پھر کفر کی قسمیں بتائی. پہلی قسم میں ابھی آپ کو میں بتا رہا ہوں، اس کی تعریف بتا رہا ہوں اور اس کی قسمیں بتا رہا ہوں. پھر نیکسٹ کی طرف میں آؤں گا، اگلی قسم کی طرف آؤں گا. کفر اکبر، اس کی تعریف میں نے آپ کو بتا دی. اب کفر اکبر کی قسمیں کیا ہیں، اور یہ قسمیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ قسموں کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اکثر لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کفار مکہ کو کافر بھی کہا اور مشرک بھی کہا، تو یہ دونوں الگ الگ ہوتے ہیں. کیسے کہا آگے میں بتاؤں گا گھر سے اس بات کو کہ کفر اور شرک میں فرق کیا ہوتا ہے. پھر بھی میں آپ کو یہاں پر یہ بات بتا دوں کہ اگر آپ کفر کی تعریف کو سمجھ گئے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ رب العالمین نے کفار مکہ کو کافر بھی کہا اور مشرک بھی کہا. کیونکہ شرک تو آپ سمجھ ہی چکے ہیں. شرک کا مطلب ہے اللہ کی عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شامل کرنا، یہ شرک ہوتا ہے. اور کفر میں اب آپ کو بتا رہا ہوں. تو کفر کی 4 قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے کفر انکار، کفر انکار یا جھوٹا ماننا. کفر انکار یا جھوٹا ماننا. اب کفر انکار یا جھوٹا ماننا کسے کہتے ہیں؟ کہ آدمی اسلام کا انکار کر دے، دین اور مذہب کا انکار کر دے، اللہ کا انکار کر دے، یا جو شریعت اس کے پاس لائی گئی ہے اس شریعت کا انکار کر دے. تو یہ ہوتا ہے کفر انکار، کہ آدمی ڈائریکٹ انکار ہی کر دے، ریجیکٹ کر دے، قبول ہی نہ کرے. تو اسے کفر انکار یا جھوٹ ماننا کہتے ہیں، کہ جھوٹا مانے. اس کی مثال آپ لکھ لیں، یہودیوں کا کفر، کہ جیسے یہود کے پاس جب اللہ کے نبی آئے تو انہوں نے اللہ کو تو مانا، اللہ یہ کہ مانتے تھے وہ بھی، پر اللہ کے نبی کا انکار کر دیا، قرآن کا انکار کر دیا، شریعت محمدی کا انکار کر دیا. تو اس بنیاد پر وہ کیا ہو گئے؟ کافر ہو گئے، کیونکہ انہوں نے کیا کیا تھا؟ کفر انکار. اس کی مثال یہودیوں کا کفر. یہ مثالیں انشاءاللہ آپ سمجھ گئے نا تو کفر کے میننگ آپ کو بالکل ایزیلی سمجھ میں آ جائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ کفر کئی طریقے کا ہوتا ہے. نمبر 2 کفر تکبر. کفر تکبر، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی یہ تو مانے کہ اللہ ایک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ہے، سب ہے، پر تکبر، ایگو اور ایٹیٹیوڈ کے اندر آ کر شریعت کا انکار کر دے. کفر تکبر کا مطلب کہ ایگو اور ایٹیٹیوڈ کے اندر انسان اسلام کا انکار کر دے، اسے کفر تکبر کہا جاتا ہے. کہ حق کو جانتا ہے وہ، اللہ کو جانتا ہے وہ، ایمان کو جانتا ہے وہ، پر تکبر کی وجہ سے انکار کر دے. اور اس کی مثال ابلیس کا کفر. بھئی ابلیس تو جانتا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ہے، پر وہ کافر کیوں ہوا؟ کیونکہ اس نے حضرت آدم کے سجدے سے انکار کیوں کیا تھا؟ انا خیر منہ، میں اس سے افضل ہوں، میں اس سے بہتر ہوں. تکبر کیا تھا، تکبر. اور اس کی دوسری مثال لکھیے گا جو آپ کو سمجھانا ہے مجھے، وہ ہے کفار مکہ. کفار مکہ کو ہم کافر کہتے ہیں نا، تو کفار مکہ کو کافر کہنے کی وجہ کیا؟ وہ اللہ کے منکر تھوڑی تھے، وہ تو اللہ کو ایک مانتے تھے نا، بولتے تھے اللہ تعالیٰ ہے، اس کائنات کو بنانے والا، آسمان زمین کو بنانے والا. پر کیا کیا انہوں نے؟ تکبر کی وجہ سے اللہ کے نبی کا انکار کر دیا، اسلام کا انکار کر دیا، شریعت کا انکار کر دیا. تو انہوں نے جو کفر کیا اس کفر کو کیا کہا جاتا ہے؟ کفر تکبر. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ بات آپ کے سمجھ میں آ جائے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کفار مکہ کو کافر اور مشرک دونوں کیوں کہا جاتا ہے. کیونکہ شرک تو آپ کو پتہ ہی چل گیا، پیچھے میں نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے وہ جانتے تھے، اور اس کے بعد بھی انہوں نے بتوں کو اللہ کا شریک بنا دیا تھا، عبادت میں شرک کرتے تھے. تو اس بنیاد پر وہ مشرک بھی تھے اور کافر بھی تھے. تو ایک آدمی مشرک بھی ہو سکتا ہے اور کافر بھی ہو سکتا ہے، پر دونوں کی تعریف الگ ہے، دونوں کے میننگ الگ ہے، دونوں کا ترجمہ الگ ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بات آپ کے سامنے انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گی اگر آپ اس بات کو سمجھ جائیں کہ کفر. ورنہ کئی لوگ کیا بولتے ہیں، ارے کفر کی تعریف تو ہے انکار کرنا، اور شرک کا مطلب ہے اللہ کے ساتھ کسی کو اللہ جیسا ماننا، اور کفار مکہ کو تو دونوں بولا ہے، تو ایسا کیوں بولا؟ تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کفر کا مطلب صرف انکار کرنا، ایسا نہیں کہ پورے دین کا انکار. انکار کا مطلب ہے تکبر والا انکار، کہ آدمی جانے حق کیا ہے
پریگوں کے اندر آ کر، تکبر کے اندر آ کر اس کا انکار کر دے. اور اس کی مثال ابلیس اور کفار مکہ کہ وہ اللہ کو جانتے تھے پر اللہ کے نبی کا انکار کر دیا، دین کا انکار کر دیا، شریعت کا انکار کر دیا تکبر کے اندر آ کر. تم ہم کو بتاؤ گے؟ تم نئی بات لے کر آئے ہو؟ ہمارے ابا دادا کو چھوڑ دیں تمہارے بولنے پر، اتنے سارے بتوں کو چھوڑ دیں. اب بتوں کو بھی مانتے تھے اور اللہ کو ماننے کا بھی دعویٰ کرتے تھے. آسمان کا میں نے پیچھے آپ کو بتایا ہے نا، آسمان کا بنانے والا کون، زمین کا بنانے والا کون، تو بولتے تھے اللہ. پھر بتوں کو کیا کرتے تھے؟ اللہ کا شریک بناتے تھے. تو اس وجہ سے وہ مشرک بھی تھے اور کافر بھی تھے. بات انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. نمبر 3، کفر نفاق. یہ بڑا خطرناک کفر ہوتا ہے، کفر نفاق. کفر نفاق کہ سامنے زبان سے تو ایمان کا اظہار کیا جائے پر دل میں کفر چھپایا جائے. زبان سے اسلام کا، اللہ کے نبی کا اقرار کیا جائے پر دل کے اندر کفر چھپایا جائے. اسے کہا جاتا ہے کفر نفاق. اور اس کی مثال کون تھے؟ منافقین مدینہ کے منافق. یہ لوگ یہی کرتے تھے نا. مدینہ کے اندر جب اللہ کے نبی آئے تو ان کو لگا اسلام آ گیا ہے، اگر ہم اسلام میں نہیں آئیں گے تو ہماری عزت کم ہو جائے گی، اس لیے کیا کرو، منہ سے تو بول دو مسلمان پر پیٹھ پیچھے سازشیں کرتے رہو، دل میں کفر چھپا کر رکھو. عبداللہ بن سبا جو آیا تھا مسلمانوں کے اندر مسلمان بن کر ثابت کرتا تھا، عبداللہ بن ابی بن سلول، یہ لوگ وہی تو تھے مدینہ کے منافق کہ جن لوگوں نے زبان سے تو اقرار کر لیا تھا پر دل کے اندر ان کے ایمان نہیں تھا. یہاں پر رک کر آپ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ کوئی آدمی اگر زبان سے کلمہ پڑھ بھی لے، اگر دل میں ایمان نہیں، عمل میں ایمان نہیں، تو اللہ کی نظر میں وہ مومن نہیں ہے. ہمارے ہاں تو بس زبان سے پڑھ لیا کافی ہے، زبان سے پڑھ لینے سے جنت مل جائے گی. بے عملی کی زندگی، دین سے دوری کی زندگی، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اس کو ڈائریکٹ کافر کہا جائے گا، پر یہ بہت بڑا درجہ ہے. سوچنا چاہیے اس کے بارے میں کہ کلمہ پڑھ لیا، نام رکھ لیا، پر کیا زندگی میں تبدیلی ہے؟ اور اگر نہیں تو مجھے اور آپ کو اپنے حالات پر غور کرنا چاہیے کہ ہمارا انجام کیا ہوگا، ہمارا معال، ہمارے لوٹنے کی جگہ کیا ہوگی. ہمیں اس بات پر بہت زیادہ غور کرنا چاہیے. نمبر 4، کفر شک. کفر شک یہ بھی بہت کلیئر ہو جائے گا آپ کو اگر آپ نے پیچھے کی باتوں کو ذہن میں رکھا ہوگا. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کلمے کی شرط کیا ہے. ایک شرط بتائی تھی یقین. یقین مطلب کنفرم، جو اللہ نے بولا مان لیا، سر جھکا دیا، تسلیم کر لیا. قبر نظر آئے نہ آئے، جہنم نظر آئے نہ آئے، جنت نظر آئے نہ آئے، اللہ نے بول دیا مطلب بات ختم. اللہ کے نبی نے بتا دیا مطلب بات ختم. تو کفر شک اپوزٹ ہوتا ہے یقین کا. تو کفر شک کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی تعلیمات یا اسلام مذہب کے اندر شک کیا جائے. یہ کفر ہے. یہ کفر ہے کہ آدمی شک کرے اللہ ہے کہ نہیں ہے، جنت ہے کہ نہیں ہے، جہنم ہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں ایسا ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا، پتہ نہیں مرنے کے بعد پیدا کیے جائیں گے کہ نہیں کیے جائیں گے. اور اس کے اندر بھی آپ کفار مکہ کی مثال لکھ سکتے ہیں. ان کے اندر کفر شک بھی تھا. ارے تم بولتے ہو مرنے کے بعد جب ہم مٹی بن جائیں گے، گل جائیں گے، اور تم بول رہے ہو دوبارہ پیدا کیے جائیں گے، ایسا کوئی ہوگا کیا؟ اللہ نے 50 جگہ قرآن کے اندر اس بات کا رد کیا ہے. قرآن کے اندر 50 جگہ ان کے اس کفر کا رد کیا ہے، کیونکہ وہ لوگ دین میں شک کرتے تھے، اللہ کے نبی کی تعلیمات پر شک کرتے تھے. اس بنیاد پر اللہ رب العالمین نے انہیں کافر کہا. تو کفر اکبر 4 قسم کا ہوتا ہے: کفر انکار یا جھوٹ ماننا، کفر تکبر، کفر نفاق اور کفر شک. میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے کلیئر ہو گئی ہوں گی. نمبر 2، کفر کی دوسری قسم کفر اصغر. کفر اصغر چھوٹا کفر. اور چھوٹا کفر کہا جاتا ہے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنا. اس کی تعریف میں پوری بتا رہا ہوں، پوری لکھنا. اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنا اور کمال ایمان نہ رکھنا، یعنی ایمان کا جو کمال درجہ ہے وہ نہ رکھنا. اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنا اور کمال ایمان نہ رکھنا کفر اصغر کہلاتا ہے. اللہ کی نعمتوں کی ناشکری اور کمال ایمان نہ رکھنا کفر اصغر کہلاتا ہے.
اس کا حکم کیا ہے؟ میں آپ کو دیکھیے سارے شرک کا حکم بتایا، میں نے آپ کو کفر کا حکم بتایا، میں سب کا حکم بھی آپ کو بتاتے جا رہا ہوں۔ کفر اصغر کا حکم کیا ہے؟ انسان اس سے اسلام سے خارج تو نہیں ہوتا پر بہت بڑا گنہگار ہو جاتا ہے۔ اس عمل سے انسان اسلام سے خارج تو نہیں ہوتا پر بہت بڑا گنہگار ہو جاتا ہے۔ اور اس کی دلیل آپ لوگ چاہیں تو ایک مثال لکھ لیں یا دلیل لکھ لیں کہ کیا کفر کہا جاتا ہے کسی اور گناہ کو بھی کفر کہا جاتا ہے؟ تو ہاں، گناہ کو بھی کفر کہا جاتا ہے۔ ایک دلیل حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت صحیح بخاری حدیث نمبر 29، اللہ کے نبی نے عورتوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ تم شوہروں کا کفر کرتی ہو، کفران العشیر، کفر کا ورڈ استعمال کیا کہ تم شوہر کا کفر کرتی ہو۔ اور کفر کا مطلب یہاں پر کیا ہے کہ تم شوہروں کی ناشکری کرتی ہو، کہ تمہیں جو شکر ادا کرنا چاہیے تم ادا نہیں کرتی ہو۔ تو کفر کو شریعت نے یہاں پر گناہ کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ تو کفر جو ہوتا ہے اللہ کی نعمت کی ناشکری، اللہ نے نعمت کے طور پر اگر کسی کو شوہر دیا ہے اس کی ناشکری کرے، تو یہ تمام چیزوں کو شریعت مطہرہ نے کفر کہا ہے۔ اس کی دوسری مثال بھی آپ چاہیں تو لکھ لیں۔ مثال نمبر 2، اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسنتان فی امتی، کہ میری امت کے اندر دو چیزیں جو ہیں وہ کفر ہیں، یعنی میری امت کے اندر کفر ہیں اور یہ لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں، یہ کفر والا عمل ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہا کفر والا عمل یہ ہے کہ کسی کے خاندان کے اندر، یعنی کسی کے نسب کے اندر، کہ تمہارے ابا کون، تمہاری امی کون، اس کے اندر آدمی کو شک میں ڈالنا۔ جیسے لوگ ہمارے بولتے ہیں نا کہ تیرا باپ کون ہے، تیری ماں کون ہے، اس کو تو اس کی اماں کا پتہ نہیں، اس کو تو اس کے ابا کا پتہ نہیں۔ مطلب کسی کے نسب کے اندر طعن کرنا، تشنیع کرنا، برا بولنا، اس کو کفر کہا ہے شریعت نے۔ نسب، خاندان کے معاملے میں کسی کو تانا دینا، شریعت نے اس کو کفر کہا ہے۔ اور دوسرا نمبر، میت پر چیخنا، چلانا اور گریبان پھاڑنا، جس کو نیاحہ کہا جاتا ہے عربی میں، کہ کسی کا انتقال ہو جائے تو چلا چلا کر رونا، گریبان پھاڑنا، ماتم منانا چلا چلا کر، اسے شریعت نے کفر کہا ہے۔ اب تو یہ کفر کا مطلب وہ تو نہیں ہوا کہ آدمی نے کفر کر دیا، اسلام سے کافر ہو گیا۔ اس کفر کا مطلب ہے گناہ، چھوٹا کفر، کفر اصغر۔ اس کو شریعت نے کیا کہا؟ اس کی دلیل بھی لکھ لیں آپ، صحیح بخاری حدیث نمبر، صحیح مسلم حدیث نمبر 67، صحیح مسلم حدیث نمبر 67۔ تو کفر اصغر کے اندر میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کفر اصغر کا مطلب ہوتا ہے گناہ۔ تو شریعت نے اللہ کی ناشکری کو، گناہ کو، کمال ایمان نہ رکھنے کو کفر کہا ہے۔ اور اس کی 2 مثالیں میں نے آپ کو دے دی۔ تو ہر کفر کا مطلب آپ کافر مت سمجھ لینا، اسی لیے میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، کیونکہ ہماری امت اس معاملے میں بڑی کنفیوز ہے۔ جسے دیکھو کافر کے فتوے لگا دیے جاتے ہیں۔ تو کفر بھی کفر الگ الگ ٹائپ کا ہوتا ہے، ایک اکبر ہوتا ہے، ایک اصغر ہوتا ہے۔ اور چھوٹا کفر کس سے کہا جاتا ہے؟ گناہوں۔ شریعت نے کچھ گناہوں کو کفر کہا ہے، تو اس کفر کی بنیاد پر آپ کسی کو اسلام سے خارج نہیں کر سکتے۔ اب یہاں پر آپ چاہیں تو ایک کالم بنا کر لکھ لیں اپنے پاس کاپی کے اندر کہ کفر اکبر اور کفر اصغر کے اندر فرق کیا ہوتا ہے۔ بھئی دونوں میں فرق آپ کو پتا چل جائے گا نا، تو آپ کو سمجھنا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ کہ کفر اکبر اور کفر اصغر کے اندر فرق کیا ہوتا ہے۔ کالم بنا لیجئے 2، ایک طرف لکھ لیجئے کفر اکبر، ایک طرف لکھ لیجئے کفر اصغر، اور پوائنٹ میں 4 بتانا ہوں وہ لکھ لیجئے تاکہ بات آپ کو اور زیادہ کلیئر ہو جائے انشاءاللہ۔ کفر اکبر کسے کہتے ہیں اور کفر اصغر، فرق کیا دونوں میں؟ سب سے پہلا فرق، کفر اکبر کرنے سے آدمی اسلام سے باہر ہو جاتا ہے اور اس کے عمل برباد ہو جاتے ہیں۔ کفر اکبر کرنے سے آدمی اسلام سے باہر ہو جاتا ہے اور اس کے عمل برباد ہو جاتے ہیں، جبکہ کفر اصغر سے آدمی اسلام سے باہر نہیں ہوتا، بس گنہگار ہو جاتا ہے۔ یعنی پرانے عمل برباد نہیں ہوتے اس کے کہ اب تک جو کیا سب برباد ہو گیا ایک چھوٹا کفر کرنے سے، پر آدمی گنہگار ضرور ہو جاتا ہے۔ اور کفر اکبر کی خاصیت کیا ہے کہ اگر کفر اکبر کیا تو پچھلے سارے جو عمل کیے وہ بھی سب برباد ہو جائیں گے، آپ کے کچھ بھی اللہ قبول نہیں کرے گا۔ تو کفر اکبر کرنے سے آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور اس کے سارے عمل برباد ہو جاتے ہیں، پر کفر اصغر سے آدمی اسلام سے خارج نہیں ہوتا پر گنہگار ہو جاتا ہے۔ نمبر 2،
کفر اکبر کرنے والا اگر اسی حالت میں مر گیا تو ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا. کفر اکبر کرنے والا اسی حال میں مر گیا تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا. پر کفر اصغر کرنے والا جہنم میں جائے گا اگر گناہ زیادہ ہیں، پر اللہ معاف کر کے اسے بعد میں جنت دے دے گا. دونوں میں فرق سمجھ رہے ہیں آپ؟ کفر اکبر اگر کیا اور اسی حالت میں مر گیا تو آدمی جہنم کا ہمیشہ کا جہنمی ہو گیا. کفر اصغر کیا تو جہنم میں تو جائے گا گناہ کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ جب چاہے گا اسے معاف کر کے جنت دے دے گا. یہ دوسرا فرق ہے. تیسرا، کفر اکبر کرنے والا مرتد مانا جاتا ہے، یعنی اسلام سے، جیسے آپ نے اسلام قبول کیا پھر کفر کر لیا تو آپ مرتد مانے جاؤ گے، اور اگر اسلامی حکومت ہو تو آپ کی سزا ہے کہ آپ کو قتل کر دیا جائے گا. پوائنٹ نمبر 3 کہ کفر اکبر کرنے والے کو مرتد سمجھا جاتا ہے اور اسلامی حکومت میں اس کی سزا قتل ہوتی ہے. پر کفر اصغر کرنے پر انسان مرتد بھی نہیں ہوتا ہے اور اس کا خون حلال بھی نہیں ہوتا ہے. مطلب گنہگار ہوتا ہے، پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بول دو کہ ارے یہ تو باہر ہو گیا، یہ تو مرتد ہو گیا. آپ مرتد نہیں بول سکتے اس کو. یہ پوائنٹ نمبر 3 ہے کہ آدمی کفر اکبر اگر کر لے تو وہ مرتد مانا جاتا ہے اور اسلامی حکومت کے اندر اس کی سزا موت ہوتی ہے. پر کفر اصغر کرنے کی بنیاد پر آدمی گنہگار ہوتا ہے، پر مرتد اس کو نہیں مانا جاتا ہے. لاسٹ نمبر 4، کفر اکبر کرنے والے سے دشمنی اور کی جاتی ہے اور تعلقات توڑ دیے جاتے ہیں. اسے اپنا رازدار نہیں بنایا جاتا ہے، تعلقات توڑ دیے جاتے ہیں. پر کفر اصغر کی بنیاد پر یہ سب نہیں کیا جاتا. کفر اکبر کرنے والے سے عداوت نہ دشمنی کی جاتی ہے اور اس سے کوئی تعلقات نہیں رکھے جاتے. پر کفر اصغر کرنے والے کو سمجھایا جاتا، مطلب اس کے ایسے احکامات نہیں ہوتے کہ آپ تعلقات ہی توڑ لو. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کفر اکبر اور اصغر کا فرق آپ کو سمجھ میں آ گیا تو انشاءاللہ باتیں بہت ساری آپ کے سامنے انشاءاللہ کلیئر ہو جائیں گی انشاءاللہ. نیکسٹ، اس کے بعد سوال میرا یہ ہے کہ کفار مکہ کو اللہ رب العالمین نے کافر اور مشرک دونوں کیوں کہا؟ کفار مکہ کو اللہ رب العالمین نے کافر اور مشرک دونوں کیوں کہا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب آپ کو بہت کلیئر ہو جانا چاہیے. اتنی ڈیٹیل میں نے یہ بات آپ کو بتا دی، پھر بھی میں ریپیٹ کر دوں کہ کفار مکہ چونکہ تکبر کی وجہ سے اللہ کے نبی کو نہیں مانتے تھے، اسلام اور شریعت کو نہیں مانتے تھے، اس لیے کافر کہے گئے. اور اللہ کو مانتے ہوئے بھی اللہ جیسا بتوں کو مانتے تھے، اس بنیاد پر انہیں ساتھ ہی ساتھ کیا کہا گیا؟ مشرک بھی کہا گیا. دونوں چیزیں ایک ساتھ ہو گئی کہ انہوں نے کفر بھی کیا، یعنی اللہ کا انکار کر دیا تکبر کی وجہ سے، اس لیے کافر بھی ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے کہ اللہ ہے، پیدا کرنے والا ایک ہی ہے، اکیلا ہے، اس کے بعد بھی بتوں کو اس کا ساتھی بناتے تھے، اس لیے وہ مشرک بھی ہو گئے. میں سمجھتا ہوں بات بہت آپ کے سامنے کلیئر انشاءاللہ ہو جانا چاہیے. اب ایک مسئلہ آتا ہے، ایک تو ہو گئی کفر کی قسمیں، اب ایک میں آپ کو قسمیں بتاؤں گا تکفیر کی قسمیں. یہ بھی بڑا اہم ٹاپک ہے، تکفیر کی قسمیں. میں تکفیر کا میننگ آپ کو بتا دوں گا آگے، آپ صرف ہیڈنگ یہ لکھیں، تکفیر کی قسمیں. تکفیر مطلب کسی پر کافر ہونے کا حکم لگانا. ہمارے یہاں یہ بھی بہت زیادہ چلتا ہے، کسی نے کوئی عمل کیا دے فتویٰ لگا دیا، ارے کافر، مشرک، جہنمی، پھٹافٹ فتوے لگائے جاتے ہیں یہاں پر، اور ہم اس کو بڑا آسان سمجھتے ہیں، بڑا ہلکا سمجھتے ہیں. تکفیر کی قسمیں، تکفیر مطلب کسی پر کافر ہونے کا حکم لگانا. تکفیر دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے تکفیر معین، ورڈ یہی لکھیے گا آپ، کیونکہ اگر آپ کہیں پڑھیں گے سنیں گے تو یہی ورڈ آپ کو ملے گا. تکفیر معین، معین مطلب میم عین یا نون، معین. اور ایک ہوتی ہے تکفیر مطلق، میم توئیں لام قاف، مطلق. تکفیر کی دو قسمیں ہوتی ہیں، تکفیر معین اور تکفیر مطلق. تکفیر معین مطلب کسی شخص کو ڈائریکٹلی یہ کہنا کہ تو کافر ہے، یعنی پرٹیکولر کسی شخص کو
خاص طور پر کسی انسان کو کافر کہنا یہ صحیح نہیں ہے مومنوں کے لیے. بہت احتیاط کرنا چاہیے الفاظ کے استعمال میں، کسی کے لیے غلط جملہ استعمال کرنے میں، کسی پر حکم لگانے میں، کہ کسی کو پرٹیکولر یعنی شخص کو یہ بولنا، ذات کو یہ بولنا کہ تو کافر، اسے تکفیر معین کہا جاتا ہے اور شریعت نے اس سے منع فرمایا ہے. اس کی 2 دلیلیں میں آپ کو دے دیتا ہوں. پہلی دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 6045، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لا یرمی رجل رجلا بالفسوق، کہ اگر کوئی انسان کسی آدمی کو فاسق یا کافر کہتا ہے تو اگر وہ آدمی ایسا نہ ہو تو یہ حکم اسی پر لوٹ جاتا ہے. اللہ اکبر، کتنا بڑا جملہ ہے. اگر آپ کسی کو کافر کہہ رہے ہیں اور اس کے اندر کفر نہیں ہے جیسا آپ سوچ رہے ہیں، بھئی آپ سوچ رہے ہیں، اللہ کی نظر میں اگر وہ کافر نہیں ہے نا تو اس کا وہ حکم آپ پر لوٹ جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نظر میں آپ کافر ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر، کتنا بڑا گناہ ہے کہ کسی انسان کو اگر آپ فاسق یا کافر کہتے ہیں اور وہ ایسا نہ ہو تو وہ حکم آپ پر لوٹ جاتا ہے، یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ کافر مانتا ہے. کتنا بڑا گناہ ہے. نمبر 2، دلیل نمبر 2، صحیح بخاری حدیث نمبر 6104، صحیح بخاری حدیث نمبر 6104، ایما رجل قال لاخیہ یا کافر فقد باء بها احدہما، تم میں سے کوئی بھی انسان جب کسی انسان کو یہ کہتا ہے کہ اے کافر، تو اس کا وہ سینٹنس یا تو سامنے والے پر لگتا ہے یا خود اس پر لوٹ جاتا ہے، یعنی اگر وہ کافر نہ ہو تو آپ کا یہ جملہ آپ پر لوٹ جاتا ہے. تو سوچئے کافر بولنا کتنا مطلب مشکل ہو، کتنا سخت کام ہو گیا. کیا پرٹیکولر کسی شخص کو یہ کہیں کہ تو کافر ہے تو ہمیں ایسا جملہ استعمال نہیں کرنا چاہیے. پر ہم کیا کریں بھئی؟ اگر کسی میں غلطی نظر آ رہی ہے، کھلا کفر نظر آ رہا ہے، تو ہم کیا کریں؟ تو ہم تکفیر مطلق کریں کہ ہم کامن یہ کہیں کہ یہ عمل اگر آپ کرو گے تو آپ کافر ہو جاؤ گے، یہ عمل کرنے والا کافر ہوتا ہے، انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے، اللہ کو نہ ماننے والا کافر ہوتا ہے، اللہ کے نبی کو نہ ماننے والا کافر ہوتا ہے. یعنی معین مطلب پرٹیکولر کسی شخص کو کہنا، اور مطلق مطلب کسی عمل کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ کرنے والا کافر ہو جاتا ہے. دونوں میں فرق ہے. اس میں آپ محفوظ ہو گئے، اس میں اپنے آپ کو اپنے گناہ سے بچا لیا. اب کسی آدمی کے اندر اگر تکفیر ایک معین میں نے آپ کو بتا دی، دوسری تکفیر مطلق اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تکفیر مطلق کسے کہا جاتا ہے کہ کسی پرٹیکولر انسان کو نہ کہتے ہوئے عمل کے بارے میں یہ کہنا کہ اگر آپ یہ عمل کریں گے تو کافر ہو جائیں گے، یہ عمل کافروں کا عمل ہوتا ہے. یعنی پرٹیکولر انسان کو نہ بولتے ہوئے عمل کو بولنا تکفیر مطلق کہا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ تکفیر کی یہ 2 قسمیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی کہ تکفیر معین کسے کہا جاتا ہے اور تکفیر مطلق کسے کہا جاتا ہے. یہ بڑا اہم ٹاپک ہے، بالکل اس کو ذہن میں رکھ لینا. بہت لوگوں نے ہمارے یہاں دین کا مذاق بنا ڈالا، سمجھتے ہی نہیں ہے کہ کس کو کیا بولنا چاہیے اور کیا نہیں بولنا چاہیے. تو تکفیر مطلق اور تکفیر معین یہ دونوں میں نے آپ کے سامنے کلیئر کر دیا. ٹھیک ہے، تو میں آپ کے سامنے بات کر رہا تھا تکفیر کی. اور دیکھیے مطلب باتوں کو میں چاہتا ہوں نا بہت سمجھیے گا، کچھ بھی کنفیوژن ہو تو آپ اسی کلاس میں مجھ سے دوبارہ پوچھ لیجئے گا. میں نے آپ کو کفر کی قسمیں کفر کی تعریف بتا دی، کفر کی 2 قسمیں بتائی، کفر اکبر، کفر اصغر. اکبر کی پھر 4 قسمیں بتائی، دونوں کا حکم بتایا اور دونوں کا فرق بتا دیا. کفار مکہ کو کافر اور مشرک دونوں کیوں کہا جاتا ہے یہ آپ کو بتا دیا. پھر میں نے اسپیشلی ایک مسئلہ آپ کو تکفیر کا بتایا کہ کسی کو کافر کہنا یا حکم کسی کے اوپر لگانا یہ کیسا ہے. تو اس کی 2 قسمیں، معین اور مطلق، اور دونوں کا حکم بتا دیا کہ معین غلط ہے، ہمیں استعمال نہیں کرنا چاہیے. مطلق آپ بول سکتے ہیں. کوئی بھی آدمی آپ کے سامنے کافرانہ حرکت کر رہا ہے، کافروں والا عمل کر رہا ہے، تو آپ اسے یہ کہیے بھائی یہ عمل کافروں والا ہے، یہ عمل کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے، یہ عمل آپ کو نہیں کرنا چاہیے. بات ختم ہو گئی. پر آپ کسی کو پرٹیکولر کافر نہ کہیں ورنہ یہ حکم آپ پر بھی لوٹ سکتا ہے. یہ بات میں نے پوری الحمدللہ آپ کے سامنے کلیئر کی. اب اس کے بعد 3 پوائنٹ نمبر 3 ایمان کی اپوزٹ چیزیں میں آپ کو جو بتا رہا ہوں. نمبر 1 شرک بتائی، نمبر 2 کفر بتائی، اور نمبر 3 نفاق. نفاق، نفاقہ ینفقو سے یہ ورڈ بنا ہے نفاق.
نفاق ڈکشنری میں کہا جاتا ہے جیسے کافر کہا جاتا ہے نا، وہی تقریباً میننگ نفاق کا بھی آتا ہے. نفاق کا مطلب بھی ہوتا ہے چھپانا، اور ایک اور مطلب ہوتا ہے ظاہر اور باطن کا الگ الگ ہونا، یعنی اندر باہر کا الگ الگ ہونا نفاق کہا جاتا ہے لغت کے اندر، ڈکشنری کے اندر. نفاق یعنی چھپانا اور اندر باہر کا الگ الگ ہونا. کبھی آپ نے، اگر آپ میں سے کوئی مکہ مدینہ یا کسی عرب کنٹری میں گئے ہوں گے تو انہوں نے دیکھا ہوگا سرنگ کو کیا کہا جاتا ہے؟ نفق. یہی نفاق سے بنا ہے ورڈ نفق. نفق مطلب کہ پہاڑ باہر سے پہاڑ دکھتا ہے پر چھپا ہوا اس میں اندر ایک راستہ ہوتا ہے، تو اس چھپی ہوئی جگہ کو جو نظر نہیں آتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ نفق. سرنگ کو نفق کہا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ باہر سے نظر نہیں آتی ہے، پہاڑ نظر آتا ہے پر اندر اس کے باقاعدہ ایک راستہ ہوتا ہے، اس لیے اس کو نفق کہا جاتا ہے. اور اصطلاح کے اندر نفاق کہا جاتا ہے، چھوٹی سی تعریف بتاؤں گا آپ کو، دل میں کفر ظاہر میں ایمان. دل میں کفر ظاہر میں ایمان، اسے نفاق کہا جاتا ہے. کہ دل میں آدمی کفر لے کر گھومے اور ظاہر اپنے آپ کو مومن کرے، اسے نفاق کہا جاتا ہے. اب نفاق کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے نفاق اعتقادی، الف عین تا قاف الف دال یا. نفاق اعتقادی، عقیدے سے بنا یہ ورڈ اعتقادی، الف عین تا قاف الف دال یا. نفاق اعتقادی. نفاق اعتقادی کسے کہتے ہیں؟ ظاہر میں ایمان رکھنا، داخل میں کفر رکھنا. جو آپ نے اوپر تعریف لکھی ہے نا، وہی تعریف اس کی لکھ لیجئے کہ اندر کفر لے کر گھومنا اور ظاہر میں لوگوں کو ایمان دکھانا، اسے نفاق اعتقادی کہا جاتا ہے. اور اس کا حکم کیا ہے؟ اس عمل کی بنیاد پر انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. کہ آپ اندر کچھ اور رکھیں، باہر کچھ اور رکھیں، دنیا کو ایمان دکھائیں، اندر کفر لے کر گھومیں، اس سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اسلام سے باہر ہو جاتا ہے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جسے لوگ نہیں سمجھتے، جس پر لوگ غور نہیں کرتے، اور اس پر ہمیں بہت زیادہ غور کرنا چاہیے. نفاق اعتقادی. اور اس کی مثال کون تھے؟ منافقین مدینہ. منافقین مدینہ جن کا ذکر، جن کا مطلب حکم اگر آپ چاہیں تو دلیل بھی لکھ لیں. سورہ نساء آیت نمبر 145، سورہ نساء آیت نمبر 145، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یقیناً یہ منافق جہنم کے سب سے نیچے والے طبقے میں رہیں گے، یعنی سب سے زیادہ ہیٹ جہاں پر ہوگی وہاں پر منافقوں کو رکھا جائے گا. سورہ نساء آیت نمبر 145. پر ایک نفاق ہوتا ہے دوسرے نمبر نفاق عملی، اس سے ہمیں بہت زیادہ ڈرنا چاہیے. وہ نفاق کا تو الحمدللہ اپنے اوپر خطرہ نہیں، الحمدللہ کہ ہم ظاہر باطن دونوں میں اللہ پر ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں، پر ہمیں ڈرنا چاہیے نفاق عملی سے، کہ ظاہر اور باطن کے عمل میں فرق ہونا، ظاہر اور باطن کے عمل میں فرق ہونا. کہ دنیا کو تو بڑی اچھی نماز دکھاؤ پر دل میں خشوع نہ ہو، دنیا کو تو صدقہ کر کے دکھاؤ پر دل میں نیت نہ ہو، دنیا کو تو بڑی تقریریں کر کے علم بتاؤ پر مقصد لوگوں کی تعریف ہو. اسے نفاق عملی کہا جاتا ہے کہ ظاہر اور باطن کے عمل میں فرق ہونا. اور اس کے بارے میں دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 34. اسی پر بات ختم ہو جائے گی انشاءاللہ، 2-3 منٹ کی بات ہو رہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 34، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا. 4 چیزیں اگر ایک ساتھ کسی میں ہو گئی تو وہ تو منافق ہو گیا، اور اگر ان میں سے کوئی ایک چیز کسی کے اندر پائی جائے تو اس میں نفاق کی علامت ہے، جب تک چھوڑے گا نہیں مومن بن نہیں پائے گا. کامل مومن بننے کے لیے ان 4 چیزوں کو آدمی کو چھوڑنا پڑے گا، نہیں تو اس کے اندر عمل کا نفاق پایا جائے گا. اور وہ 4 چیزیں کیا ہے؟ منافق یا نفاق عملی کی 4 چیزیں بتائی ہیں شریعت نے. نفاق عملی کسے کہا جاتا ہے؟ 4 چیزوں کو کہا جاتا ہے.
اور وہ 4 چیزیں کیا ہے جو شریعت نے بتائی؟ جب امانت دی جائے خیانت کرے، جب امانت دی جائے خیانت کرے، جب بولے جھوٹ بولے، نمبر 2 جب بولے جھوٹ بولے، نمبر 3 وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، یعنی وعدہ کر کے پورا نہ کرے، اور نمبر 4 جھگڑا ہو گالیاں دینا شروع کر دے، جھگڑا ہو گالیاں دینا شروع کر دے۔ دیکھیے یعنی کتنا عجیب معاملہ ہے نا۔ ہم اپنے ایمان کے دعوے میں کتنے پکے ہیں، الحمدللہ ہم میں سے ہر ایک پکا ہے ایمان کے دعوے کے اندر، مضبوط اٹل چٹان کی طرح۔ سب کو ایمان کا دعویٰ ہے، سب کو ایمان کا یقین، سب یہ جانتے ہیں کہ ہم پکے مومن ہیں، کوئی شک نہیں ہمارے مومن ہونے میں۔ پر اللہ کے نبی کیا بول رہے ہیں تو دیکھیے کیا بول رہے ہیں اللہ کے نبی۔ 4 چیزیں ایک ساتھ ہے تو پکا منافق، اور ان میں سے ایک ہے تو نفاق ہے، اس کو چھوڑنا پڑے گا تبھی پکا مومن بن پائے گا۔ امانت دی جائے تو خیانت کرے۔ آپ کے پاس کوئی امانت رکھ کر گیا، سامان، چیز، پیسہ، کوئی بھی چیز، اس میں کبھی خیانت مت کیجیے۔ پر کیا خیانت صرف سامان میں ہوتی ہے؟ اللہ نے صحت دی ہے، یہ امانت ہے اللہ کی، حلال پر لگائیے۔ اللہ نے مال دیا ہے، امانت ہے، حلال پر لگائیے۔ اللہ نے عمر دی ہے، امانت ہے، حلال پر لگائیے۔ اللہ سوال کرے گا، یہ اللہ کی امانتیں ہیں، اس میں کبھی خیانت مت کیجیے۔ جب بات کرے جھوٹ بولے، اور حالت تو یہ ہے کہ جھوٹ بولنے میں اب تو ڈر بھی نہیں لگتا، اب تو خوف بھی نہیں آتا، اب تو فکر بھی نہیں ہوتی۔ جب بولے جھوٹ بولے، پر بولتا ہی چلا جائے، ڈر ہی نہ ہو، فٹافٹ زبان سے جھوٹ نکلے، کہاں ہوں یہاں ہوں، راستے میں ہوں، آ رہا ہوں، دکان پہنچ گیا، کل آتا ہوں، کل دیتا ہوں، جو بولے جھوٹ ہی بولے۔ ہم لوگوں کی زندگیاں جھوٹ پر چلتی ہے کیونکہ ہمیں وقتی فائدہ دکھتا ہے کہ یہ ٹائم پہ فائدہ مل جائے گا، سچ بولوں گا نقصان ہو جائے گا، پر آپ کا یہ عمل آپ کو منافق بھی بنا سکتا ہے۔ نمبر 3 وعدہ کرے تو وعدے پورے نہ کرے۔ کتنے وعدے کرتے ہیں ہم لوگوں سے، یہ کروں گا، وہ کروں گا، یہ لاؤں گا، وہ لاؤں گا، قرضہ لیا ہے کل دے دوں گا، پرسوں دے دوں گا، غداری، وعدہ خلافی، وعدے پورے نہ کرنا۔ ڈر لگتا ہے؟ نہیں لگتا ہے، کیونکہ ہم ایمان اور نفاق میں فرق ہی نہیں سمجھتے، کچھ جانتے ہی نہیں ان چیزوں کو۔ اور اسی لیے یہ چیز میں آپ کو سکھا رہا ہوں کہ آپ کو دنیا کو سکھانا ہے چیزیں۔ لاسٹ، جھگڑا ہو تو گالیاں دینا شروع کر دے۔ سوچئے چھوٹی بات ہے، چھوٹی بات ہے، ذرا سی گاڑی ٹکرا جائے، گالیاں شروع، لان تان شروع۔ خواتین کے اندر تو کامن ہے، گرچہ گالیاں نہیں پر لان تان تو ہوتا ہے، برائی بھلائی تو ہوتی ہے، جتنا ہو سکا اس سامنے والے کو ذلیل تو کیا جاتا ہے۔ ایک گھر میں 2 بہو رہتی ہیں، ساس بہو رہتی ہے، جب تک کہ پیٹ بھر کے ایک دوسرے کو ذلیل نہ کر لیں، جھگڑے میں سکون نہیں آتا۔ 2 ساتھی ہیں، 2 بھائی ہیں، 2 تعلقات والے ہیں، کہیں بھی ہیں، انجان ہیں، راستے میں جا رہے ہیں، کسی سے جھگڑا ہو گیا، 3 4 5 10 20، جب تک کہ ہر قسم کی ماں بہن کی ان کو گالیاں نہ دے دیں، سکون نہیں آتا۔ پر کیا یہ مومن کا طریقہ ہے؟ کیا یہ مومن کی زندگی ہے؟ کیا ایک مومن اپنے آپ کو ایسا بناتا ہے؟ تو سوچئے، اور اگر غور کریں گے تو شاید چاروں ہی اپنے اندر مل جائے، اور اس کے بعد بھی ہم مومن، جنتی، گارنٹیڈ جنت میں جانے والے، کوئی روک ہی نہیں سکتا ہمیں جنت میں جانے سے، سب کچھ ہمارا۔ اور اللہ کے نبی ہمیں منافق بتا رہے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، کوئی مولوی کہتا تو شاید بات جھٹلائی جاتی، یہاں تو سرور کونین سید المرسلین، سچے، جن کی زبان کو اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دی، اور اس زبان نے ہمیں یہ بتا دیا کہ اپنے آپ کو منافقت سے بچائی۔ مسلم سماج کی کیا سب سے بڑی خاصیت گالیاں نہیں ہیں؟ پیار محبت میں لوگ گالیاں دیتے، جھگڑا تو چھوڑیے، شریعت نے تو کہا ہے جھگڑے میں گالیاں دے، یہاں تو لوگ پیار محبت اور تعلقات میں گالیاں دیتے ہیں، اپنی دوستی کو مضبوط بتانے کے لیے گالیاں دیتے ہیں کہ ارے اس سے تو اپنی گالی والی دوستی ہے، مطلب دوستی کا ہائی لیول ہو گیا کہ ہم لوگ گالی سے بات کرتے ہیں۔ افسوس
اس کے بعد ہم اپنے آپ کو مسلمان مانتے ہیں. اتنی گندی گالیاں کہ آپ اگر مسلم معاشرے میں، سماج میں، محلے میں داخل ہوں تو گالیوں سے اندازہ ہو جائے گا کس محلے کے اندر آپ ہیں. غیر کریں، کرتے رہیں، میں نہیں کہتا دوسرے نہیں کرتے، سب کرتے ہیں، پر ان کا کرنا الگ، آپ کا کرنا الگ. آپ کے کرنے پر ریمارک ہے، آپ کے کرنے پر سوال ہے، آپ کے کرنے پر آپ کا ایمان داؤ پر لگ جاتا ہے. آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا لعنت ہے اس شخص پر جو اپنی ماں کو، اپنے باپ کو گالیاں دیتا ہے. کہا اللہ کے نبی کوئی اپنے ماں باپ کو گالی دے سکتا ہے؟ کہا جب تم کسی کی ماں کو گالی دیتے ہو نا، کسی کے باپ کو گالیاں دیتے ہو نا، تو گویا کہ تم اپنے ماں باپ کو گالی دے رہے ہو. اتنا بڑا یہ گناہ ہے، اتنا بڑا یہ گناہ شریعت نے بتایا ہے، پر ہم نے اسے اپنی زندگی بنایا ہے. میں نے آپ کو کفر بتا دیا، نفاق بتا دیا. نفاق کی دونوں قسمیں، نفاق اعتقادی اور نفاق عملی. الحمدللہ ہم اعتقادی نفاق سے اگر بچے ہیں تو ہمیں عملی نفاق سے بھی اپنے آپ کو نکالنا ہوگا. یہی ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے اور اسی سے ہم کامیاب ہوں گے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے الہی مولا رب العالمین، خالق مالک رحمان رحیم، تو ہمیں سچا، پکا اور باعمل مومن بنا دے. ہمیں شرک، کفر اور نفاق کی ہر قسموں سے محفوظ فرما دے. اپنے ایمان کو مضبوط بنا کر تیرے آگے حاضر ہونے کی توفیق عطا فرما دے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.